جگہوں پر میرا جانا ہوا اسٹیجوں پر، کچھ مولوی حضرات بغل میں بیٹھنے سے بھی ڈرتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کل ہمارے اوپر بھی کیس ہو جائے گا، ہاں ہمارے اوپر بھی کوئی چیز آ جائے گی۔ میرے عزیزو، ہمارا دامن پاک ہے، ہمارا دامن صاف ہے، ہم کسی ایسی ان لافل ایکٹیویٹی میں کبھی شامل نہیں رہے، ہم دیش دروہی معاملات میں یا آتنکی معاملات میں، دہشت گردی کے معاملات میں کبھی ملوث نہیں رہے، اور ہماری کوئی خفیہ میٹنگ نہیں ہوتی، جو بھی ہوتی ہے وہ اسٹیج پر ہی ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی چھپ چھپ کر کے میٹنگیں نہیں کی ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا، ہم کسی بھی جگہ پر صرف اور صرف اس سہارے سے جاتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ صحابہ نے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے، ثابت کر کے دکھایا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ عراق میں گئے تھے اور وہاں سے انہیں ایران جانا تھا، جنگوں کے حالات تھے، دریائے دجلہ بیچ میں آتا ہے اور دریائے دجلہ کو عبور کر کے ایران کی زمین پر آنا ہے۔ ایران کی فوج نے جب دیکھا سعد ابن ابی وقاص اپنے فوجیوں کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں تو دجلہ دریا کے اوپر جتنے برج تھے سب توڑ دیے انہوں نے کہ کہیں یہ مسلمان ادھر نہ آ جائیں، سب برج اور پل توڑ دیے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا حوصلہ نہیں توڑ سکے، وہ کھڑے ہوئے اور اپنے صحابہ 300 صحابہ ان کے ساتھ تھے، سارے لوگوں نے پوچھا کہ سعد ابن ابی وقاص سے کیا کرنا ہے؟ حضرت سعد نے کہا جانا ہے ادھر، کہا دریا ہے، اتنا گہرا ہے دریائے دجلہ، آج بھی موجود ہے، کیا آپ کو اندر جاتے جاتے 10 منٹ لگ جائے؟ گہرائی اور چوڑائی بھی کافی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے صحابہ نے پوچھا کیسے جائیں گے؟ کہا کہ سب اپنے اپنے گھوڑے لے لو اور دریا پہ ہی ڈال دو، اور جب دریا کے پانی میں تمہارے گھوڑے چلنے لگیں تو یہ اعلان کرتے ہوئے چلے جاؤ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، محمد عربی کا غلام ہوں، اگر بچانا ہو تو مولا بچا دے گا، ہمارے لیے راستے کشادہ کر دے گا۔ ان کا عزم تھا، یقین تھا، توکل تھا۔ تاریخ طبری آج بھی موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لینا، جب یہ 300 صحابہ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ میں کود پڑے تو وہ چلتے ہوئے ایسے جا رہے تھے جیسے خشک زمین پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دریا عبور کر کے وہ ایران کی سرحد پر بھی آ گئے۔ ایرانی فوجیوں نے ایک تاریخی بات کہی تھی اس دن، وہ جملہ آج بھی نقل کیا جاتا ہے، انہوں نے حیرت میں اور ہیبت میں یہ کہا تھا دیواں آمدن انسان نہ آمدن، یہ انسان نہیں آئے ہیں، یہ جنات آئے ہوئے ہیں جو پانی پر بھی چل رہے ہیں، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر سچے دل سے ہو جائے، مولا خشکیوں پر بھی اور تریوں پر بھی تمہاری حکومت قائم فرمائے۔ انہی کا تو نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اب میں چند باتیں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اے میرے عزیزو، نوجوانوں، میرے پیغامات صرف اور صرف اس لیے نہیں ہیں کہ تم خالی نعرے لگاؤ، مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے؟ جب مکمل زندگی ان کی کامل انسان کی زندگی ہے تو مجھے بتاؤ کیا وہ ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اور قرآن نے یہی کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے وہ رسول اللہ کی زندگی ہے، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان اخلاق اور کردار سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز سکھائے جاتے ہیں، ہمارے بچے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہینڈ شیک کیسا کرنا چاہیے، سیڑھیوں پہ چڑھنا کیسے چاہیے، چلنا کیسے چاہیے، سوٹ کیسے پہنیں گے، لوگوں سے بات کیسے کریں گے۔ ارے ان لوگوں کے پاس یہ سیکھنے جا رہے ہیں ہمارے بچے جن کو پیشاب کا طریقہ نہیں معلوم، وہ پروفیسر بنے ہوئے ہیں اور اخلاق سکھا رہے ہیں، کردار سکھا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے وہ نوجوان ہمارا بچہ اخلاق سیکھنے وہاں جا رہا ہے، جبکہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق میرے مصطفیٰ کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ پورے یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں، آپ دوسروں کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، انگریزوں نے بھی لکھا ہے، کرسچنوں میں نے بھی،
यहूदियों ने भी लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में अगर राई के दाने के बराबर भी ऐब आ जाता तो 40 साल मक्का वाले हुजूर को छोड़ते नहीं, और जितने भी हुजूर के साथ अजियतें की गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया 3 साल तक। 3 साल तक मिलना जुलना मक्का वालों ने बंद कर रखा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहब अबी तालिब की घाटी में महसूर थे, पत्ते खाकर के दिन गुजारे, चमड़े खाकर दिन गुजारे। ये तकलीफें भी दी, रसूलुल्लाह के गुलामों को उन्होंने मारा है, पीटा है, जलाया है, सब कुछ किया है, लेकिन पूरी किताबें उठा करके मुझे दिखाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलामों के साथ इतनी बर्बरियत करने वाले मक्का वालों ने कभी मेरे आका की जिंदगी पर एक भी अखलाक के खिलाफ एतराज किया हो या सवाल किया हो? बता दे रहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के बारे में एक भी एतराज किसी मक्का वाले ने किया हो? यहां तक कि अबू सुफियान जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो नहीं थे, नज्जाशी बादशाह के पास बहुत लंबा मुकालमा चला है। सहाबा जो है हिजरत करके पहले हबशा गए थे, इथोपिया गए थे। 70 सहाबा मक्का छोड़कर पहले, मदीना जाने से पहले एक और हिजरत हुई है। वो हिजरत कहाँ की थी? इथोपिया, हबशा की हिजरत थी। हबशा का जो बादशाह था नजाशी, वो ईसाई बादशाह था और रहम दिल था, हर एक को पनाह देता था। सहाबा वहां गए। अब जब वहां गए तो मक्का वालों को पता चला कि रसूलुल्लाह के सहाबा मक्का छोड़ करके नजाशी के यहाँ गए हैं, तो यहाँ से अबू सुफियान और 2 लोग पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। और बादशाह से इनके अच्छे ताल्लुकात थे, बड़े पैसे वाले थे अबू सुफियान। जा करके बादशाह से कहा हम आपसे पर्सनल बात करना चाहते हैं। तो जा करके नजाशी ने जब मौका दिया तो अबू सुफियान ने सब उनकी शिकायतें लगाई। क्या? कि मक्का से एक काफिला भाग करके आया है, वो हमारे खानदान वाले हैं जो अपना दीन छोड़ चुके हैं और वहां पर फितना फैला रहे हैं, लिहाजा आप उनको हबशा में रहने की इजाजत हरगिज न दें, उनको वापस मक्का भेजे। क्यों? इनको मारना था ना, मक्का वाले मारते थे, वो गरीब साहबा थे। तो नजाशी रहमदिल के साथ साथ आदिल भी था। उसने शिकायत तो सुन लिया अपने मित्र की, जो तिजारत में पार्टनर भी रहे होंगे या बड़े पैसे वाले थे अबू सुफियान। नजाशी ने कहा ठीक है तुम्हारी बात अपनी जगह पर, वो जो भाग करके मेरे मुल्क में पनाह लेने आए उनकी भी बात मैं एक बार सुन लूंगा, वो क्या कहते हैं मैं वो बात सुन लूंगा। उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद वो सहाबा में जब आगे बढ़े हजरत जाफर तैयार थे। नजाशी ने पूछा बताओ तुम्हारा दीन क्या है, तुम क्यों मक्का वालों का दीन छोड़ करके नए दीन पर आए हो, तुम्हारे दीन का मैसेज क्या है? उन्होंने एक ही जुमले में कहा हमारे पास वो रसूल आया है जिसने हमें बंदों की इबादत से निकालकर खालिक की इबादत में लगा दिया है। अब तक जो है मखलूक की इबादत करते थे, पत्थरों की, दरख्तों की, और वो सहाबी हजरत जाफर कहने लगे हमारे पास वो रसूल आया है जिसने मखलूक की इबादत से हमें निकालकर खालिक की इबादत में लगा दिया। नज्जाशी चूंकि खुद ईमान वाला था, ईसाई था, मजहब ईसाइयत में जो ईमान रखते थे, उसके दिल में ये बात असर कर गई। उसके बाद फिर अब उसने जो सवालात शुरू किया, अबू सुफियान को बुलाया, कहा मैं चंद सवालात करता हूं, जवाब दो। अबू सुफियान से पूछा बताओ वो जिनके बारे में तुम शिकायत लेकर के आए हो, क्या वो कभी झूठ बोलते थे या उन्होंने कोई झूठी बातें कही हैं? अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे दिल में था कि चाहूं तो यहाँ हबशा में हूं कुछ कह दूं, लेकिन दिल गवारा नहीं किया क्योंकि अरब वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मोहम्मद ने कभी झूठ कहा नहीं और अबू सुफियान ने झूठ कह दिया। इसलिए नजाशी के बारे वहां पर दरबार में सच सच कहा कि नहीं आज तक कभी हमने मोहम्मद से झूठ सुना ही नहीं। ये कौन कह रहा है? ईमान नहीं है, ये कहना पड़ा। नजाशी ने फिर पूछा, जो सवालात है वो बहुत सारे सवालात हैं, हदीस बड़ी तवील हदीस है। नजाशी ने पूछा अच्छा ये बताओ कि उनके खानदान में कोई बादशाह था जिसकी वजह से वो बादशाहत के लिए अगर ऐसा कर रहे हो? अबू सुफियान ने कहा नहीं, उनके खानदान में बादशाह कोई नहीं था। फिर पूछा नजाशी ने तुम्हारे अरब में मक्का में वो एक छोटी बिरादरी का आदमी है, छोटे खानदान का आदमी है, या तुम्हारे मक्का में मौजूद सबसे अफजल खानदान में आया है?
ابو سفیان کہتے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کہنا پڑا, ہمیں سب سے افضل قریش خاندان میں ہی وہ پیدا ہوئے. جتنے سوالات نجاشی نے کیے سب ابو سفیان کو بتانا پڑا. اور اس کے بعد باہر نکل کر کے آئے ابو سفیان. جب تقریباً 17 سوالات نجاشی نے کیا تو اس کے بعد نجاشی بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قسم خدا کی اگر وہ رسول یہاں ہوتے میرے سامنے میں ان کے پیروں کو دھو کر پانی خود پی لیا کرتا, میں ان کے پاؤں دھوتا اور پانی لیتا, اور پھر وہ نجاشی خود دائرہ اسلام میں داخل. عزیزان گرامی وقار, میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں, دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, لیکن اللہ تعالیٰ میرے نبی کے اخلاق کو غالب کر کے رہے گا, غالب کر کے رہے گا. بس آج ضرورت یہ کہ ڈرے سہمے ہم دوسری جگہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا نیوٹرل بن جائیں گے, لوگوں میں عزت ہو جائے گی, کچھ نہیں ہوگی. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کبھی نہیں ہو پاتے. اگر کاش میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھل کر کے رہے. ہم غلام ہیں حضور کے, کہنے میں کون سی بات ہے, کہنے میں کون سا ڈر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں, تو چاہے جہاں پر بھی رہے ہم کھل کر کے کہیں. میں ایک بات اکثر کہتا بھی ہوں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا ایک پلین کے اندر. آسٹریلین ایک نوجوان جو ہے وہ پلین میں سفر کر رہا تھا, ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب سپلائی کیا. انٹرنیشنل فلائٹس میں یہ شراب دینا عام سی بات ہے. اب شراب سب کو دی جا رہی تھی, وہ کین اس کے پاس جب وہ ایئر ہوسٹس نے دیا تو اس نوجوان نے انکار میں کیا کہا, آئی ایم اے مسلم. اتنا کہہ دیتا کہ مجھے نہیں پینا ہے تو یہ بھی جواب تھا, لیکن جواب میں اس نے کیا کہا, میں مسلمان ہوں. تو یہ کچھ لوگوں کو چبھ جاتا ہے, بھائی نہیں پینا تھا تو نہ پیو, لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہوں. اس نے یہ ثابت کرنا چاہا شراب اور مسلمان دو اپوزٹ چیزیں ہیں, دو اپوزٹ چیزیں ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان ہو اور پھر یہ پی رہا ہو. اب تھوڑی دیر کے لیے مذاق مستی چلتی رہی. اس ایئر ہوسٹس نے آرگومنٹ شروع کیا, کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ساری پلین کے پیسنجرز مزے لے کر پی رہے ہیں, ریلیکس ہو رہے ہیں, لمبا سفر ہے, آپ بھی پی کر سو سکتے ہو, کیا اس میں خرابی ہے, کون سی برائی ہے, اور یہ بالکل ریفائن چیز ہے. اس نے جب زیادہ آرگیو کرتے ہوئے دیکھا تو اس ایئر ہوسٹس سے کہا ٹھیک ہے یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلاؤ, پائلٹ کو پلاؤ, اگر وہ پیتا ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا. وہ ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ پیتا تو ہوگا اپنے گھر میں, لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے, ابھی فی الحال آن ڈیوٹی ہے, ابھی نہیں پیے گا, پلین چلا رہا ہے. مسلمان نے کہا تو کان کھول کر سن لو, مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے, وہ اپنے رسول اللہ کی غلامی میں آن ڈیوٹی ہے. یہی چیز میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں, تم جس جگہ پر بھی ہو میرے مصطفیٰ کی غلامی لے کر چلو اور دنیا کو یہ بتاؤ ہم آن ڈیوٹی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں مسلمان بن گئے اور بازاروں میں جا کر کے کچھ اور بن گئے. ہاں ہم مسجدوں میں مسلمان ہیں اور تنہائی میں شیطان ہیں, یہ نہیں ہے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت تم آن ڈیوٹی ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تم سفیر ہو, تم ترجمان ہو. کئی ایسے نان مسلمز کو میں جانتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق رکھتے, کس وجہ سے, کتابوں کی وجہ سے نہیں, کچھ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں. تمہارے اخلاق لوگوں کو متاثر کرتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلاتے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, کئی آج سے 7-8 سال پہلے ایک نان مسلم ڈاکٹر ہے, انہوں نے مجھ سے کچھ ڈسکشن کے وقت ایک بات پوچھی تھی, تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی نرم دلی کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی. آج بہت سارے وہ لوگ ڈیبیٹ پر بیٹھتے ہیں جو نرے جاہل ہوتے ہیں, اسلام کی اور حضور کے اخلاق کی کچھ نہیں معلوم, لیکن وہ ڈیبیٹ کرنے بیٹھے رہتے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی, سب یہ ٹٹو ہیں جو مرغے لڑاتے رہتے ہیں. لیکن وہ ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا, عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا دنیا میں وہی باتیں وہ ہمارے سامنے کرنے لگا. کیا ایسا ہے, ایسا ہے, ویسا ہے مسلمانوں میں, اسلام میں. میں نے کہا یہ پروپیگنڈے کے شکار آپ بھی ہو گئے, پڑھ لکھ لیتے تھوڑا سا. کہا ایک حدیث میں تمہیں بتا دیتا ہوں, ٹائم کم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, صحابہ ساتھ میں تھے, رات کا وقت تھا.
ایک گھر پر روشنی پڑ رہی تھی، ایک گھر پر خاص روشنی پڑ رہی تھی. صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی گھر پر آج رات اتنی روشنی کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرماتے جاؤ، صحابہ سے کہتے جا کر دیکھ لینا اس گھر میں یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو آج ہی اس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی. یہ رحمت کی جو نور کی برسات اس گھر پر ہے، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. صحابہ کہتے ہم گئے اس گھر کو یعنی کھٹکھٹائے، معلوم کیا تمہارے گھر میں آج کچھ نئی بات ہوئی ہے. گھر والے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہمارے گھر میں آج بیٹی پیدا ہوئی. میں نے یہ حدیث اس کو بتایا تھا کہ وہ رسول ہیں جنہوں نے آسمان سے اترنے والی رحمتیں بھی بیٹیوں کے لیے مختص فرمائی ہیں. تم ان عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. اتنی سی بات اثر کر گئی. آج 7 سال ہو گئے، آج 7 سال تقریباً ہو گئے. اور ڈاکٹر نے خود باضابطہ یہ کہا کہ مولانا میں نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل بایوگرافی، سیرت مکمل طور پر بڑی بڑی کتابوں میں اب تک 3 بار ختم کر چکا ہوں. 3 بار میں حدیثوں کے ساتھ ان کی سیرت پڑھ چکا ہوں، اور جب پڑھتا ہوں تو ان کی عظمت میرے دل میں اور بڑھتی چلی جاتی ہے. عزیزان گرامی، بہت سارے ایسے اوقات ہیں جب تم اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو میرے نبی تک پہنچا سکتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو. لیکن بعض لوگوں کے حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، دور کر دیتے. تمہاری ذمہ داری اتنی ہونی چاہیے آج راستے پر چلو تو اتنا سوچ کر چلو کہ میرے غلط قدم سے کوئی مجھے تانا نہیں دے گا. اگر میرے نبی تک انگلی اٹھا دیا تو کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے. میرے غلط قدم کی وجہ سے اگر میرے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے، کوستا ہے، تو یہ میرے لیے مر جانا بہتر ہے. میرا اس طرح کا عمل، میرا مر جانا بہتر ہے اس سے زیادہ کہ اگر کوئی حضور تک انگلی اٹھایا. یہ صحابہ کا شوق یہی تھا کہ وہ اپنی زندگی کو جس قدر ریسپانسبل گزارا کرتے تھے، ذمہ داری کے ساتھ. ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم رسول کے غلام ہیں، کوئی حضور تک انگلی نہ اٹھائے. ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. ایک قرض خواہ، ایک آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس پر ایک صحابی نے قرضے کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس کر دیا، سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس، کہ یہ آدمی میرا مقروض ہے، دیتا نہیں. حضرت عمر نے اس کو بلایا. اس نے کہا غریب بہت ہوں، پیسے کچھ بھی نہیں ہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں، بہت دن ہو گئے، اب تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، اب یہیں پر تجھے قید کر دیں گے. اس آدمی نے کہا، اجنبی تھا، مدینے میں اجنبی تھا، کہا کہ امیر المومنین 2 دن کا ٹائم دے، میں یہ صحابی کا قرضہ کہیں سے لا کر چکا دوں. کہا ابھی تو پکڑا گیا ہے اور تو یہاں سے جائے گا، تیری ضمانت کون لے گا؟ کوئی ہے جو تمہاری یہاں پر ضمانت لے؟ ایک اجنبی آدمی کی ضمانت کون لے گا؟ کوئی نہیں. پورے مجمع میں دیکھا. اس نے کہا مجھے تو یہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے، بس ان کے ساتھ میرے تجارتی معاملات تھے، میں دور گاؤں میں رہتا ہوں. حضرت عمر جب یہ بات دیکھ رہے تھے عدالت میں، حضرت ابو درداء ایک صحابی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا اگر وہ نہ آیا 2 دن کے بعد تو جیل میں تم رہو گے ابو درداء. کہا منظور ہے امیر المومنین. کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا گیا. وہ گیا اپنے وطن اور غائب ہو گیا. 2 دن ہو گئے. دوسرے دن جب عدالت لگ رہی تھی، حضرت عمر نے ابو درداء کو بلایا کہ اب قید خانے میں تو تم جاؤ گے، ایک اجنبی کی ضمانت تم لیے تھے. لیکن جب وہ خوشی خوشی آ رہے تھے عدالت میں، اسی وقت دیکھا کہ وہ قرض خواہ مقروض آدمی بھاگتا ہوا عدالت میں پہنچ گیا. کہا میں اپنی قرض کی امانت لے آیا ہوں، میں انتظام کر لیا. اس صحابی کو بلائیں جن کا قرضہ تھا. وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ لے کر کے آ گیا، واپس لے کر کے آ گیا ہے. اب یہاں پر معاملہ بالکل بدل گیا. عدالت میں جو ہے اس قرض خواہ کو اس صحابی نے معاف کر دیا کہ قرضہ میں معاف کرتا ہوں، مجھے تجھ سے قرضہ نہیں چاہیے، واپس لوٹانے کی حاجت نہیں، میں نے معاف کر دیا. تب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ تو بھاگ کر جا چکا تھا، بچ سکتا تھا، تجھے مدینے والے پہچانتے نہیں تھے، کہیں جا کر چھپ جاتا، واپس کیوں آ گیا 2 دن کے بعد؟ وہ کہتا امیر المومنین سچ کہہ رہے ہیں آپ، بھاگ سکتا تھا، لیکن اگر بھاگ جاتا
تو ڈر اس بات کا ستا رہا تھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میں رسول اللہ کا غلام، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس لیے اس ڈر کے ساتھ میں حاضر ہو ہی گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء سے پوچھا، اجنبی آدمی تھا، آپ نے اس کی ضمانت کیوں لے لی؟ آپ کو ڈر نہیں تھا جیل جا سکتے تھے آپ؟ حضرت ابو درداء نے کہا میں مجمع میں دیکھا سناٹا تھا اور ایک مسکین آدمی، اجنبی آدمی، میں اسی لیے کھڑا ہو گیا، کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں رحم دلی ختم ہو گئی، مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، یہ کوئی نہ کہہ دے میرے رسول کو، اس لیے میں کھڑا ہو گیا، میرے آقا کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا۔ حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے قرضہ معاف کیا، کہا 2 دن پہلے تو آپ مقدمہ کیے تھے، آج معاف کیوں کیے؟ کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ قرضہ بھی لا چکا اور اس کی ضمانت بھی ایک صحابی لے چکے ہیں اور ان کے معاملات میں نے دیکھا تو دل یہ نہیں مانا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ میں نے معاف کر دیا کیونکہ رسول اللہ کے دل میں معاف کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ عزیزان گرامی، یہ صحابہ کے اخلاق وہی تھے کہ وہ ہمیشہ آن ڈیوٹی ہوتے اور یہ سمجھتے کہ ہمارے اخلاق رسول اللہ کی ترجمانی کرتے ہیں، حضور کی ترجمانی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تمہارے ذریعے سے میرے آقا تک پہنچتے ہیں۔ اب